السلام علیکم. آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور میں بھی ٹھیک ہوں. ابھی ٹھیک ہوں, اچھا فیل کر رہا ہوں. 2-3 سال پہلے چائنا میں جو کسی نے چمگادڑ لگایا تھا تو ابھی جا کے اس نے مجھے کئی ایفیکٹ کیا. سب کچھ ویکسینیشن کے بعد ابھی فائنلی میرا ٹیسٹ پازیٹیو آیا. اور پچھلے ہفتے میں واپس دبئی جا رہا تھا اور جانے سے پہلے جو PCR ٹیسٹ ہوتا ہے ٹریول کے لیے وہ میں نے کیا 1 دن پہلے. اور میرا پلان تھا کہ 2 دن پہلے ایکچولی میں نے کیا, اور لاسٹ ڈے پہ میرا پلان تھا کہ میں جاؤں گا سعود جو اورترل کی جگہ ہے وہاں جاؤں گا, وہ جگہ ایکسپلور کروں گا. بٹ راتوں رات مجھے جو ٹیسٹ رزلٹ آیا وہ پازیٹیو تھا اور میرا دماغ بالکل اس طرف گیا نہیں تھا. لیکن ابھی میں جو اپنی پچھلے ویڈیوز دیکھتا ہوں تو وہ بہت آبویس تھا. مطلب میں پچھلے 1 ہفتے سے صحیح نہیں فیل کر رہا تھا اور وہ شاید یہی ہو سکتا ہے کیونکہ مجھے ایک رات بہت تیز بخار آیا تھا. مطلب بہت زیادہ بخار تھا مجھے اور پورا باڈی میرا پین کر رہا تھا. اور اس کے بعد پھر زکام تھا, گلا میرا خراب نہیں تھا, اور جو سانس کا پرابلم ہے وہ بھی اس کے بعد شروع ہوا. وہ تیز بخار اس ٹائم پہ مجھے کچھ نہیں تھا. جب تک میں نے ٹیسٹ نہیں کیا تب تک یہ سانس کا مجھے فیل بھی نہیں ہوا, کیونکہ آئی تھنک جب ینگ ایج ہوتا ہے تو زیادہ فیل نہیں ہوتا. جو ایلڈر ہوتے ہیں 50+ اور 40+ ان کو زیادہ افیکٹ کرتا ہے یہ سانس والا پرابلم, بٹ مجھے زیادہ فیل نہیں ہوا. تو اینی وے میرا ٹیسٹ پازیٹیو آیا. اس کے بعد پھر میں نے اپنے اورترل والا جو ٹور تھا وہ میں نے کینسل کیا اور پچھلے 4-5 دن سے میں ہوٹل میں ہی ہوں. ابھی میں صحیح فیل کر رہا ہوں. مطلب یہ ویسے تھا, مطلب یہ کوئی کانسی نہیں تھی, ویسے گلے میں کچھ آیا. تو ابھی میں کمپلیٹلی صحیح فیل کر رہا ہوں. بخار بھی نہیں ہے, زکام بھی نہیں ہے اور کچھ ٹھنڈی ونڈی بھی نہیں ہے. اور سانس کا جو پرابلم ہے وہ جب میں ہوٹل میں اسٹے کر رہا تب مجھے ایکچولی فیل ہوا. وہ سانس کا اس طرح نہیں ہوتا کہ مطلب سانس بند ہو جاتی ہے. شاید جو ایلڈرز ہو جیسے کہ میں نے کہا ان کو فیل ہوتا ہوگا, بٹ مجھے اس طرح فیل ہوتا ہے جیسے ایک لمبی سی سانس مطلب آ جاتی ہے. تو وہ فیل ہوتا ہے اس طرح کہ سانس کا پرابلم ہے. میرا جو پچھلے ہفتے سے طبیعت خراب تھا میرا زیادہ دھیان اس لیے بھی نہیں گیا کیونکہ میں ویکسینیٹڈ ہوں اور ماسک تو میں پہنتا ہوں. جب کسی سے بات نہیں کرتا ہوں, سب سے الگ تلگ گھومتا ہوں تب نہیں پہنتا. بٹ جب کسی شاپ میں جاتا ہوں, کسی ریسٹورنٹ میں جاتا ہوں, کسی سے کلوز ہوتا ہوں, ہوٹل میں جاتا ہوں, تب میں ماسک پہنتا ہوں. اور سینیٹائزر بھی کبھی کبھی یوز کر لیتا ہوں. بٹ جیسے کہ یہ پھیل رہا ہے اور پھیلتا رہتا ہے تو اس میں لگ گیا ہوگا. باقی میں ویکسینیٹڈ بھی ہوں تو اس لیے بھی مجھے زیادہ میں دھیان نہیں دیا کہ مطلب لگ سکتا ہے یہ. بٹ آئی تھنک چونکہ مجھے ابھی تک 1-2 سال میں بالکل لگا ہی نہیں تھا. پچھلے 2 سال سے میں گھر سے ہی کام کر رہا تھا تو مجھے نہیں لگا تھا ابھی تک. اور آئی تھنک یہ کورونا نے سب کو ایک بار لگنا ہی ہوتا ہے. باڈی کے ساتھ فیملیئر یہ وائرس جو ہے نا اس کا تعارف ہونا ایک بار لائف میں ہونا ہوتا ہے. تو ابھی ہو گیا. میں ابھی جو نکلا یورپ میں بھی میں صحیح سلامت واپس گیا, اور ترکی سے بھی واپس صحیح سلامت نکلنے ہی والا تھا لیکن اس نے پھنسا دیا. تو ابھی صورتحال یہ ہے کہ ابھی میں اسٹرک ہوں. میں نے پھر وہ جو میرا فلائٹ تھا وہ میں نے کینسل کر دیا اور اس کے بعد پھر میں ہوٹل میں ہی بھی ہوں. اور ابھی دیکھوں گا کہ جب یہ میرا ختم ہو جائے, یہ ابھی دوبارہ کل یا آج ٹیسٹ دوبارہ کروں گا. جب نیگیٹو آ جائے, اب نیگیٹو کا ہی ویٹ ہے, اس کے بعد پھر فلائٹ سب کچھ ہوگا اور شاید اورترل والی جگہ ٹور بھی ہو جائے. بٹ اینی وے سارے پلانس خراب ہو گئے اور کرونا ہو گیا مجھے. اس ویڈیو کا فائدہ اٹھا کے میں کچھ ٹپس آپ لوگ ساتھ شیئر کر لوں گا ٹریول اور کووڈ کو لے کے. فرسٹ ٹپ تو یہ ہے کہ PCR ٹیسٹ چاہے آپ جتنے بھی ویکسینیٹڈ ہو, 3 لگائے ہو, 4 لگائے ہو, بوسٹر 10 لگائے ہو, PCR ٹیسٹ آپ ضرور اپنے ساتھ رکھیں. ضرور کسی بھی کنٹری میں آپ جائیں PCR ٹیسٹ سے میرا ایکسپیرینس ہو گیا. وہ اس طرح کہ جب میں یورپ گیا تھا تو یہاں سے میں نے دبئی سے PCR کیا ہوا تھا, جو کہ یورپ میں کسی نے چیک نہیں کیا, صرف ویکسینیشن چیک کیا اور مجھے جانے دیا. لیکن جب میں واپس دبئی آ رہا تھا تب بھی میں نے نہیں کیا, حالانکہ میں نے ڈاکومنٹیشن میں نے ان کا جو سارا رولز اور ریگولیشن ہے وہ امرتس کا اور پھر دبئی کے میں نے آفیشیل ویب سائٹ میں نے دیکھا اور اس پہ کلیئرلی دبئی کے آفیشیل ویب سائٹ پہ لکھا تھا کہ فرانس سے اگر کوئی آ رہا ہے تو ضروری نہیں ہے. وہ میں نے پڑھا اور امرتس کا میں نے زیادہ مطلب غور سے نہیں پڑھا, بٹ سرسری پڑھا. میں نے سوچا یار ابھی دوبارہ میں 70 یورو کا ہو رہا تھا, 50 یورو کا ہو رہا تھا. میں نے کہا میں دوبارہ PCR کروں گا, پھر نہیں چیک کریں گے. میرے پاس ایسے ویکسینیشن ہے اور دبئی سے ہی کیا ہوا ہے اور دبئی ہی جا رہا ہوں, تو مطلب تھوڑا آبویس سا مجھے لگ رہا تھا کہ جانے دیں گے مجھے. لاسٹ منٹ جب میں پیرس ایئرپورٹ پہ گیا اور امرتس والے نے مجھے بولا بھی PCR دو ورنہ ہم آپ کو اندر نہیں جانے دیں گے.
फिर जल्दी जल्दी वो रैपिड टेस्ट में ढूंढा पेरिस से एयरपोर्ट पे, लेकिन वहाँ पर वॉक इन बंद हो गया था, सिर्फ अपॉइंटमेंट वाले को छोड़ा था क्योंकि रात का फ्लाइट था। तो उसी को चक्कर को लेके मेरा फ्लाइट कैंसिल हो गया। मैंने नेक्स्ट डे फ्लाइट लिया और पेरिस में ये टेस्ट का बड़ा झंझट था। हर मतलब वहाँ पर इतनी जल्दी नहीं दे रहे थे जैसे तुर्की में यहाँ पर हर शॉप में होता है, वहाँ पर इतना हर शॉप में नहीं हो रहा था, हर जगह पे नहीं हो रहा था, और लैंग्वेज का बड़ा प्रॉब्लम था, समझ नहीं आ रहा था जो भी था। फिर मैंने टेस्ट किया दोबारा सुबह अर्ली मॉर्निंग एयरपोर्ट आके, और वो टेस्ट नेगेटिव आया, फिर मैं निकल आया। उसके बाद फिर जब मैं अभी तुर्की आ रहा था, फिर मैंने सारा सब कुछ पढ़ा कि तुर्की जाने के लिए चाहिए नहीं चाहिए, और क्लियर लिखा है क्लियर उसमें कि आप जब तुर्की जा रहे हो या तो वैक्सीनेशन तुर्की के मतलब वो ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि आपके या तो आपके पास वैक्सीनेशन हो या फिर आपके पास PCR हो। फिर भी मैंने फॉर मतलब टू बी सेफर साइड मैंने PCR किया, और जब एयरपोर्ट पहुंचे वही हुआ, मतलब उन्होंने कहा कि बगैर PCR को नहीं छोड़ रहे थे। लकीली मैंने तो कर दिया था, बट अगेन अगर ये मैं नहीं किया होता तो फिर बड़ा प्रॉब्लम होता। मैं फिर गल्फ एयर में आ रहा था, तो गल्फ एयर वाले ने कहा कि हाँ PCR ज़रूरी है। तो ये एक टिप है मेरा कि हमेशा PCR रखो, यू नेवर नो, हो सकता है आपने एक हफ्ता पहले चेक किया हो तब वहाँ पर वेबसाइट पे लिखा हो कि PCR की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिस दिन आप एयरपोर्ट जा रहे हो उसके एक दिन पहले या 2 दिन पहले सारे रूल चेंज हो चुके हो, आपको वैसे फजूल में फिर मतलब आपके प्लान्स ख़राब होंगे और आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो PCR हमेशा करो, चाहे आप कहीं भी जाओ PCR करो। किसी कंट्री में बहुत सस्ता होता है, यहाँ तुर्की में भी सस्ता है, कोई 200 लीरा में कर लेता है, कोई 125 लीरा में, कोई 250 लीरा में कर लेता है, बट कंपेयर टू दुबई सस्ता है। दुबई में आपको NMC में 70 दिरहम में आई थिंक हो जाता है। यूरोप में महंगा था, वहाँ पर मैंने 70 यूरो में किया रैपिड टेस्ट, मतलब जो कि 4 घंटों में रिजल्ट मिलता है। तो PCR का जो टिप है ये आई थिंक 2022 में चलता रहेगा। PCR जहाँ भी आप ट्रैवल करो, स्पेशली आप जब पाकिस्तान से दुबई आ रहे हो तब तो PCR टेस्ट वैसे सब कुछ, वैक्सीनेशन सब 4 चीज़ करो। वैसे भी अगर आप ये वर्ल्ड वाइड ट्रैवल कर रहे हो किसी भी कंट्री, तो PCR इसको मतलब वो सिर्फ वो वेबसाइट के डॉक्यूमेंटेशन और रूल्स रेगुलेशन उसको देख के धोखा मत खाओ, क्योंकि वहाँ पर जाके आप जिस फ्लाइट में जा रहे हो वो कुछ भी बोल सकते हैं, आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा और टिप मैं क्या दे सकता हूँ यही कि बस जस्ट ख्याल रखो, थोड़ा बहुत ज़्यादा क्लोज लोग हैं मत जाओ। अब मैं वैक्सीनेटेड हूँ लेकिन फिर भी मुझे लग गया, आई डोंट नो, ये कोरोना का समझ में नहीं आता कब लग जाता है कैसे लग जाता है। तो अब तो बस जस्ट मैं वेट कर रहा हूँ कि यहाँ से नेगेटिव हो जाए और निकल जाऊँ, मैं यहाँ से भी वापस दुबई चला जाऊँ। सारा प्लान मेरा ख़राब हो गया, मैं सिर्फ 8-10 दिन के प्लान से आया था, अभी मेरा ऑलमोस्ट 17-18 डेज़ हो गए यहाँ पे, 16-17 डेज़ मेरे हो गए, और पता नहीं अब 3-4 दिन शायद और भी लगे, 20 दिन का 10 दिन का ट्रिप 20 दिन का बन गया। तो आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मेरे लिए भी दुआ करो। बाकी सब अल्लाह के हाथ में हो, यू नेवर नो, मेरा ये डिले कोई अच्छे रीज़न के लिए हो, कोई अच्छे काम के लिए यहाँ पर मैं रुका हूँ, मतलब कुछ काम बन जाए मेरा यहाँ पे, यू नेवर नो। तो बाकी मुझे अपनी दुआ में याद रखो, स्पेशली दुआ करो कि मैं जो मेरी फैमिली दोनों को कोविड हुआ है, तो हम दोनों का जल्द से जल्द नेगेटिव आ जाए और आराम से सुकून से अपने कंट्री वापस चले जाए। और बाकी दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।